اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفى اللہ عنها واللہ غفور حلیم قد سالها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کرتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا، سوال سے ہے، سوال کے معنی سوال کرنا، سآلا اس نے سوال کیا، یسألو وہ سوال کرتا ہے، تسألو تو سوال کرتا ہے، تسألونا تم سب سوال کرتے ہو، لا تسألو تم سوال مت کرو، اے ایمان والو تم سوالات نہ کیا کرو، عن کے بارے میں، اشیاء ایسی چیزیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، ان اگر تبدا ظاہر کر دی جائیں، ابدا سے ہے، ابدا کے معنی کوئی چیز ظاہر کر دینا، ابدا اس نے ظاہر کیا، یبدی وہ ظاہر کرتا ہے، تبدی وہ مؤنث ظاہر ہوتی ہے، ظاہر کرتی ہے، وہ مؤنث ظاہر کرتی ہے اور اس سے مجہول بن گیا تبدا وہ ظاہر کی جائے، ان تبدا اگر وہ ظاہر کر دی جائیں، لکم تمہارے لیے، تسو تو ناگوار ہو، ساء یسوء برا لگنا، ساء برا لگا، یسوء برا لگتا ہے، تسوء وہ بری لگتی ہے یا تو برا لگتا ہے، تسو تو برا لگے گا، تمہیں ناگوار گزرے گا، تمہارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، یعنی اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات مت کیا کرو، ان تبد لکم جو اگر تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم تو وہ تمہیں ناگوار گزریں، وَإِن تَسْأَلُوا اور اگر تم لوگ سوال کرو گے، عنہا ایسی چیزوں کے بارے میں،
حینا جبکہ ینزل القرآن جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہوگا، یعنی ایسے عرصے میں، ایسے زمانے میں جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر ایسے زمانے میں تم نے زیادہ سوالات کیے تو تبدل تو وہ ظاہر کر دی جائیں گی وہ چیزیں لکم تمہارے لیے، لہذا زیادہ سوالات کرنے سے پرہیز کرو۔ عفا اللہ اللہ نے معاف کر دیا عنہا اس سے، یعنی جو پہلے تم سے ایسی غلطیاں ہو گئی ہیں وہ اللہ نے معاف کر دی، لیکن آئندہ زیادہ سوالات نہ کیا کرو۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے، حلیم ہے، بہت بردبار ہے۔ یہاں زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جن باتوں کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی خواہ مخواہ ان کی کھوج میں نہیں پڑنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کوئی حکم مختصر طریقے سے، مجمل طریقے سے فرما دیتے ہیں، لہٰذا جب مجمل طریقے سے کوئی حکم آئے تو اسی اجمال کے ساتھ اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کو اس میں مزید کچھ تفصیل کرنی ہوتی تو خود قرآن کریم میں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے اس میں تفصیل بتا دی جاتی۔ اس بات کے فرمانے کے ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اگر قرآن مجید کے نزول کے زمانے میں تم نے اگر ایسے سوالات کیے اور اس کا کوئی سخت جواب آ گیا تو یہ مشکل تمہارے لیے ہوگی، اب اس مشکل کام پر عمل کرنا تمہارے لیے لازمی ہو جائے گا۔ یہ تو ہے اس آیت سے جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات۔ اس آیت کے شان نزول میں بھی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب حج کا حکم آیا اللہ کی طرف سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا اس حج کے بارے میں کہ یہ حج کا حکم آیا ہے اللہ کی طرف سے کہ حج فرض ہے۔ ایک صاحب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا حج عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر سال کرنا فرض ہے؟ تو جب اللہ کی طرف سے حج کے بارے میں یہ حکم نہیں آیا کہ اسے تکرار کے ساتھ یا بار بار یا ہر سال ادا کیا جائے، تو لہٰذا خود بخود یہ سوال کرنا مناسب نہیں تھا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اگر میں تمہارے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو واقعی پوری امت پر حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ تو لہٰذا یہاں منع کیا جا رہا ہے کہ جس کام کے بارے میں اجمال ہو بار بار اس کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حکم بدل جائے تمہارے حوالے سے اور اس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے تو پھر تمہارے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو جائے۔ فرمایا قد سألہا قوم، قد یعنی کسی بات کے کنفرم کرنے کے لیے، سآلہ پوچھا ہا ایسی چیزوں کے بارے میں، قوم ایک قوم نے، قد سألہا قوم تم سے ایک قوم نے ایسے سوال کیے تھے، من قبلکم تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے بھی ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، ثم پھر اصبحوا وہ ہو گئے، بہا ان سے کام تھے ان کے بارے میں، کافرین وہ کافر ہو گئے، منکر ہو گئے۔ تو لہٰذا زیادہ سوالات نہ کرو، کہیں اس پہ عمل کرنا مشکل نہ ہو جائے، جتنا حکم دیا ہے بس اسی پر عمل کرو۔ یہ ان دو آیات میں تو یہ بات تھی کہ زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، جتنا حکم دیا جائے اس پر عمل کر لیا جائے، بجائے اس کے کہ بال کی کھال اتاری جائے۔ آگے ایک اور حکم آ رہا ہے، فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام۔ یہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام چاروں مختلف قسم کے جانوروں کے نام ہیں۔ ایسے جانور ہیں جن کو وہ مشرکین مکہ اپنے بتوں کی نظر کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما جعل اللہ نے نہیں بنایا، یعنی اللہ نے ایسا کوئی طے نہیں کیا، یہ کوئی اللہ کی شریعت کے مطابق چیزیں نہیں ہیں۔ کیا؟ من بحیرتن، چاہے کوئی بحیرہ ہو، ولا سائبہ اور نہ ہی کوئی سائبہ، ولا وسیلتن نہ ہی کوئی وسیلہ، ولا حامن اور نہ ہی کوئی حامی۔ یعنی اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے، نہ سائبہ بنانا طے کیا ہے، نہ وسیلہ اور نہ ہی حامی۔ یہ تمہاری اپنی وضع کردہ چیزیں ہیں، تمہاری اپنی بنائی گئی چیزیں ہیں، یہ تمام مشرکانہ معاملات ہیں۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا،
لیکن وہ لوگ جو کافرو جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ، وہ اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں، اللہ پر باندھ رہے ہیں الکاذبہ، جھوٹ، وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ جو چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے اس کو شریعت کے طور پہ پیش کرنا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ فرمایا وہ اکثرہم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے، اور وہ اکثرہم، اور ان کے جو اکثر ہیں، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آ جاؤ، اِلَىٰ مَا، اس کی طرف جو انزل اللہ نے نازل کیا، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اس کی طرف آؤ، اس پر عمل کرو، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آؤ، یعنی اس اللہ کے کلام کی طرف آؤ۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ کے رسول کی طرف آؤ۔ قالوا، تو پھر ان کا کہنا ہوتا ہے حسبنا، ہمیں تو کافی ہے، ما وجدنا، جو ہم نے پایا، علیہ، اس پر، یعنی جو کام ہم نے جن کاموں پر پایا ہے، آباءنا، اپنے باپ دادوں کو، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بس وہی کافی ہے جس دین پر، جس طریقے پر ہمارے باپ دادے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولو، بھلا اگرچہ کانا ہو، آباؤہم، ان کے باپ دادے، لا یعلمون، نہ جانتے ہو، شیئن، کچھ بھی، باپ دادے جاہل ہو، دین کا کچھ پتہ نہ ہو، تب بھی ان کے پیچھے چلو گے۔ ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ ہدایت رکھتے ہو، نہ کوئی ہدایت ان کے پاس ہو۔ یعنی بھلا اگر ان کے باپ دادے ایسے ہوں کہ نہ ان کے پاس کوئی علم ہو اور نہ کوئی ہدایت، تو کیا پھر بھی یہ انہی کے پیچھے چلتے رہیں گے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، علیکم، تمہارے ذمے ہے، انفسکم، تمہارے اپنے نفس، تمہاری اپنی جانیں، یعنی اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، تم اپنی ہی فکر کرو، لا یضرکم، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، من ضل، جو گمراہ ہوا۔ یہ جو گمراہ ہو رہے ہیں یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بس تم اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کو سوچو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، دوسروں کو تبلیغ ضرور کرو مگر اس کے لیے پریشان مت ہو۔ لا یضرکم من ضل، تو جو لوگ گمراہ ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اذا اہتدیتم، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے، اذا، جب، اہتدا، وہ ہدایت پا گیا، اہتدیتم، تم ہدایت پا گئے، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت یافتہ ہو گئے تو پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکے گا اگر وہ گمراہ ہو جائے، تو تمہیں گمراہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور یاد رکھو اپنی نظر آخرت پہ رکھنی ہے۔ آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ، اللہ کی طرف، مرجع کے معنی لوٹنا، مرجعکم، تم سب کا لوٹنا ہے، جمیعاً، تم سب کا، جمیعاً، سب کے سب، سارے کے سارے، اللہ مرجعکم جمیعاً، تو تم سب کا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ کے پاس تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، تو وہ تمہیں پوری طرح باخبر کر دے گا، بما، اس چیز کے بارے میں جو تم ہو، تعملون، عمل کرتے، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو، اس وقت تمہارے اعمال کا جو نتیجہ ہے وہ سامنے آئے گا۔ اس کے بعد آخری 3 آیات آ رہی ہیں، ان آیات میں گواہی اور شہادت کے حوالے سے ہے۔ شہادت کے معنی گواہی دینا، جب کسی کی وفات کا وقت آئے تو اپنی وصیت کے لیے اسے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ رہنمائی مل رہی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان جو گواہی ہے، اذا حضر، جب آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی کو، الموت، موت، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، یعنی کہ خطرہ ہو کہ اب میں بیمار ہوں یا میری ایسی حالت ہے، اب میری وفات کا وقت بہت قریب ہے، تو ایسے وقت میں گواہی، تمہارے درمیان جو گواہی ہے وہ اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ حین الوصیت اثنان، یعنی اے ایمان والو جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو، حین الوصیت، تو تمہارے درمیان جو گواہی کا معاملہ ہے، حین الوصیت، وصیت کرتے وقت، وصیت کرتے وقت، حین الوصیت، وصیت کرتے وقت، تو یہ ہے کہ اثنان، 2 افراد ہوں، ذوا عدل منکم،
اثنانی دو آدمی ہوں، زوا اس کے معنی بھی ہیں دو، عدل عدل والے، زوا عدل دو عدل والے ہوں، منکم تم میں سے، یعنی جو وصیت ہو وصیت پر دو گواہ ہونے چاہیے تمہارے اپنے مسلمانوں میں سے، دو انصاف پسند لوگ، او آخرانی یا کوئی دوسرے ہوں، یعنی اگر کافر بھی ہوں، من غیرکم تمہارے علاوہ، اگر تمہارے علاوہ کوئی دوسرے ہوں یعنی غیر مسلم بھی ہوں تب بھی گواہی دی جا سکتی ہے، خاص طور پہ ان انتم ضربتم فی الارض، جبکہ تم زمین پہ، ضربتم فی الارض کے معنی ہوتے ہیں سفر، تم سفر پہ ہو، سفر اختیار کرنا، ضربا فی الارض وہ سفر پہ نکلا، ان انتم ضربتم فی الارض اگر تم سفر پہ ہو تو ایسی مجبوری میں کوئی مسلمان تمہیں گواہ نہیں ملے تو دو کافر گواہ بھی بنائے جا سکتے ہیں اپنی وصیت پر، فاصابتکم اور پھر پہنچ گئی تمہیں مصیبت الموت، موت کی مصیبت، یعنی تمہیں وہ خطرہ ہے کہ میں مر جاؤں گا اور اس وقت مجھے شاید کوئی اور گواہ نہ ملے، تو غیر مسلم جو گواہ بھی چل جائیں گے، ان کے بارے میں یہ ہے کہ تحبسون ہما، تحبسون حبس سے ہے، حبس کے معنی روک رکھنا، تحبسون تم روک رکھو گے، ہما ان دونوں گواہوں کو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، فیقسمانی وہ دونوں قسم اٹھائیں گے، باللہ اللہ کی، ان ارتبتم اگر تمہیں کوئی شک ہے، یعنی اے مومنو تم نے دو گواہ بنانے ہیں اپنی وصیت پر جب تمہاری وفات کا وقت آنے لگے اور تم سفر پر ہو، تو اب تم نے دو بندے کو ڈھونڈے کہ ان کو میں گواہ بناتا ہوں، یا دو ساتھی تھے تمہارے، تم ان کو گواہ بنانا چاہ رہے ہو، ان کے بارے میں گواہ بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کو گواہ بنا دو، لیکن اگر ان کے بارے میں ان تب تم اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی شک ہو تو فرمایا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو نماز تک روک رکھو، فیقسمان باللہ پھر ان سے قسم لو، وہ اللہ کی قسم اٹھائیں کہ لا نشتری بھی، اس کے ذریعے سے نہیں فائدہ اٹھائیں گے، سامنن کوئی مالی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، وصیت کے معاملے کو، یہ جو تمہارا معاملہ ہے ہم اس کو نہیں بیچیں گے کوئی قیمت کے بدلے، یعنی ہم کوئی مالی منفعت نہیں حاصل کریں گے، ولو کان ذا قربا اگرچہ، ولو کان ذا قربا اگرچہ کوئی قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، ولا نکتم اور ہم نہیں چھپائیں گے شہادت اللہ کی گواہی کو، انا یقیناً ہم، اذن تب، ایسی صورت میں ہم لمن الآثمین گناہ گاروں میں سے ہوں گے، اللہ کی قسم اٹھائیں اس چیز کے بارے میں۔ اس کے بعد فَإِنْ أُثِرَ اگر اوثرا یعنی پایا جائے، یعنی ایسی یہ پتہ چل جائے، علی انہما کہ ان دونوں نے، یعنی ان دو گواہوں نے، استحقا وہ دونوں گواہ مستحق ہو گئے ہیں اسمن گناہ کے، یعنی ان دونوں نے جھوٹی گواہی دی، بعد میں پتہ چلے جی کہ ان دونوں کی گواہی جھوٹی تھی، استحقا اسمن یعنی وہ گناہ کے مستحق ہو جائیں، یعنی اگر وہ جھوٹی گواہی دے بیٹھیں، فآخرانی تو کوئی دوسرے کھڑے ہوں گے، یقومانی وہ دو آدمی کھڑے ہوں گے، یعنی کوئی دو آدمی اور کھڑے ہوں گے، مقام جگہ پہ، ہما ان دونوں کی، یہ جو دوسرے دو آدمی ہیں وہ جو کھڑے ہوں گے ان کی جگہ پر، ان کی جگہ پہ گواہی دیں گے، یہ ہوں گے من الذین ان لوگوں میں سے ہوں گے، استحق علیہم جن کے خلاف، استحق جن کے خلاف وہ گناہ گار ہوئے تھے، الاولیان وہ پہلے دو افراد، وہ جو پہلے دو افراد جن کے خلاف گواہی دے کر، جن کو نقصان پہنچا کر انہوں نے گواہی دی تھی، ان کے بدلے میں ان میں سے دو آدمی کھڑے ہوں گے جن کے خلاف گواہی دی گئی تھی یا جن کو نقصان پہنچایا گیا تھا، فیقسمان باللہ تو وہ اللہ کے نام کی گواہی دیں گے، لشہادتنا کہ جو ہماری شہادت ہے، ہماری گواہی ہے، احق وہ زیادہ حق ہے، من شہادتہما ان دونوں کی گواہی کے مقابلے پر، وما اعتدینا اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، انا یقیناً ہم ہوں گے، اذن تب اگر ہم کوئی زیادتی کریں تو تب ہوں گے لمن الظالمین ہم لوگ ظالموں میں سے ہوں گے، ظالم شمار ہوں گے۔ یعنی پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ اگر تم سفر میں ہو، کوئی دوسری حالت ہے، کوئی عام حالت میں ہو یا سفر میں ہو، تو تم اپنے دو گواہ بنا لیا کرو اپنی وصیت پر، اور اگر وصیت پر گواہی میں کوئی مومن نہ بھی ملے تو پھر مجبوراً کافر کو بھی بنایا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اگر گواہوں کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہو کہ کہیں وہ دو نمبری نہ چل جائیں تو پھر تم ان سے گواہی لینے کے لیے انہیں تم نماز تک روک رکھو، ایک نماز کا وقت اس وقت تک انہیں روکے رکھو، اور اس کے بعد ان سے قسم اٹھواؤ، لیکن اس کے باوجود اگر پتہ چلے کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے تو پھر اس کے رشتہ داروں میں جن کے خلاف جھوٹی گواہی گئی ہے
جن کو نقصان پہنچایا گیا ہے وصیت کے حوالے سے جھوٹی گواہی دے کر، تو ان میں سے 2 آدمی کھڑے ہوں گے جو ان پہلے 2 آدمیوں کے خلاف کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، اور وہ قسم اٹھائیں گے کہ ہماری گواہی جو ہے وہ ان پہلے 2 آدمیوں کی گواہی سے زیادہ سچی گواہی ہے، وَمَا اعْتَدَيْنَا، اور ہم نے اس سلسلے میں کوئی زیادتی نہیں کی، اِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک خاص واقعے کے پس منظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جس کا نام بدیل بتایا جاتا ہے، وہ تجارت کی غرض سے اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ، اور دونوں وہ عیسائی تھے، ایک کا نام تمیم تھا اور ایک کا نام عدی تھا۔ ان دونوں کے ساتھ وہ شام کے سفر پہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر وہ بیمار ہو گئے سفر میں ہی، اور اندازہ ہو گیا کہ اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کو وصیت کی کہ میرا سارا سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ ساتھ ہی انہوں نے عقل مندی بھی کی، بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس سامان کی جو ان کا تھا اس کی ایک فہرست بھی بنوا لی خفیہ طور سے، اسے اسی سامان کے اندر ہی چھپا دیا، اور ان عیسائی جو سفر کے ساتھی تھے ان کو اس فہرست کا پتہ نہ چل سکا۔ لہٰذا انہوں نے بہرحال جب انہیں گواہ بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا، ان عیسائیوں نے وہ سارا سامان وارثوں کو پہنچا دیا، مگر اس میں ایک پیالہ تھا جو چاندی کا تھا اور اس پر سونے کا ملمہ چڑھا ہوا تھا، اور بتایا جاتا ہے کہ اس کی قیمت 1000 درہم کے قریب تھی۔ ان دونوں نے وہ پیالہ اس میں سے نکال لیا سامان میں سے، اور وہ اپنے پاس رکھ لیا، باقی سامان جو ہے وہ اس کے رشتہ داروں کو دے دیا۔ تو جب سارا سامان وارثوں کو مل گیا تو اس میں سے انہیں وہ فہرست مل گئی جو بدیل نے بنوائی تھی، تو فہرست سامان میں اس کے ہاتھ لگی، رشتہ داروں کے ہاتھ لگی، تو ان کو پتا چلا تو اس میں تو ایک پیالہ بھی تھا۔ لہٰذا انہوں نے تمیم اور عدی، ان دونوں سفر کے جو بدیل کے سفر کے ساتھی تھے، ان سے مطالبہ کیا کہ وہ پیالہ واپس کرو۔ ان دونوں نے صاف صاف قسم کھا لی کہ ہمارے سامان میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، تو ہم نے نہ تو ایسی کوئی چیز لی ہے نہ ہی چھپائی ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد بدیل کے وارثوں کو پتہ چل گیا کسی اور ذریعے سے بھی کہ وہ پیالہ ان لوگوں نے مکہ مکرمہ میں کسی سنار کو فروخت کر دیا ہے۔ اس پر وہ تمیم اور عدی نے فوراً اپنا موقف بدلا اور کہا کہ دراصل بات یہ تھی کہ ہاں، بدیل سے ہم نے یہ پیالہ خرید لیا، اور چونکہ یہ بھی اصول تھا کہ جب کوئی چیز خریدی جائے تو اس کا بھی گواہ ہونا چاہیے، تو ان کے پاس اس کا کوئی گواہ نہیں تھا، تو لہٰذا وہ کہنے لگے کہ خریداری کا کوئی گواہ ہمارے پاس نہیں تھا، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا۔ لیکن اب کیونکہ اب وہ خریداری کا دعویٰ کر رہے تھے اور اس دعوے پر ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں تھا اور وہ پیش نہ کر سکے، تو قاعدے کے مطابق، اصول کے مطابق، وارثوں میں سے جو وارث تھے اس مال کے، ان میں سے جو بدیل کے جن کا یہ مال تھا، جن کی وراثت تھی، رشتہ دار تھے، ان میں سے 2 عزیزوں نے قسم کھا لی کہ پیالہ بدیل کی ملکیت تھا، اور یہ جو 2 عیسائی ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وارثوں کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور عیسائیوں کو پیالے کی قیمت دینی پڑی۔ یہ فیصلہ دراصل اسی اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کی روشنی میں ہوا، جس میں اس قسم کی صورتحال کے لیے عمومی طور پر ایک حکم بتا دیا گیا۔ ذالک، ایسا کچھ، ادنا، زیادہ قریب ہے، زیادہ اس سے امید پیدا ہو جائے گی، یاتو، کہ آئیں بالشہادتی، گواہی کے ساتھ، یعنی گواہی دیں، یعنی لوگ گواہی دیں، علی وجہہا، ٹھیک ٹھیک، لفظی ترجمہ علی وجہہا، اس کے وجہ پر، اس کے چہرے پر، یعنی جو اصل اس کی صورت ہے اس کی صورت پر، یعنی گواہی کو اس کی صورت پر دیں، یعنی کہ صحیح صحیح گواہی دیں، ٹھیک ٹھیک گواہی دیں۔ او، یا یہ کہ یخافو، وہ ڈریں، فرمایا او یخافو، بلکہ انہیں یہ ڈر ہونا چاہیے، ان ترد، کہ کہیں رد نہ کی جائے، ایمان، ان کی قسمیں، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد، یعنی وہ اس بات سے ڈرے کہ جھوٹی گواہی کی صورت میں ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی، ان ترد ایمان، کہ ہماری تردید کے لیے قسمیں لی جائیں گی، بعد ایمانہم، ان کی قسموں کے بعد۔ واتقوا اللہ، فرمایا اور ڈرو اللہ سے، واسمعوا، اور خوب غور سے سنو، یعنی جو کچھ اللہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس کو غور سے سنو، اس پر پوری طرح عمل کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
یعنی جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی ہدایات کو، فرامین کو، احکام کو پر عمل نہیں کرتے، جو ان پر کان نہیں دھرتے، تو یاد رکھو کہ ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کا رستہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔